سوال یہ کیا ہے صوفی صاحب نے کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف انسان پر آتی ہے تو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو اچھائی اور بہتری پہنچتی ہے تمہیں تمہارے اللہ کی طرف سے آتی ہے، تمہیں تمہارے جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے، جو مصیبت اور وہ تمہارے نفس ہی کی شرارت نفس ہی کی۔ تو اس صورت میں صوفی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو لعن طعن کر سکتا ہے اپنے نفس کو؟ تو یہ انبیاء سے پوچھنا چاہیے۔ کس سے پوچھنا چاہیے؟ ہم کون ہیں بتانے والے؟ کہ جب آدم علیہ نبی نے علیہ السلام سے وہ لغزش ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، تو اس بھول کی صورت میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر، کیونکہ وہ دونوں تھے نا، آدم علیہ السلام تھے اور اماں جی ہوا تھے، اماں جی ہوا سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، وہ تھیں، دونوں تھے۔ اس لیے کہا ربنا، اے ہمارے دونوں کے رب، ظلمنا ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفوس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا ہم دونوں پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ تو یہ انہوں نے دعا کی، یعنی اپنے نفس کو مجرم ٹھہرایا، حتیٰ کہ جو سب سے سخت لفظ ہے دین اسلام میں، ظالم، کیا؟ ہم تو ایسے ہماری اردو پنجابی میں تو ایسے آسان ہے نا، کسی کا جا ظالمہ کی کیتا ہی، جا ظالمہ، حالانکہ یہ اتنا آسان لفظ نہیں ہے، سب سے مشکل لفظ ہے، سب سے برا لفظ ہے، سب سے سخت لفظ ہے اسلام میں ظالم کسی کو کہنا۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر کر رہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک ایسی بری چیز ہے، ایسی بڑی لعنت ہے، ایسی بڑی مصیبت اور اتنا بڑا عذاب ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کو شرک کے ساتھ تعبیر کی اللہ نے، ظلم کو شرک کے ساتھ تعبیر کی اللہ نے، اتنی بڑا لفظ ہے ظلم۔ تو آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی نفس کو برا کہا، اللہ کی طرف کوئی نسبت نہیں کی، اپنے نفس کی طرف۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی ترتیب تھی کہ جب کوئی بچہ بھی گھر میں بیمار ہوتا تھا وہ فرماتے تھے میرے اعمال کی شامت ہے۔ کیا کہتے تھے؟ میرے بچہ معصوم ہے، وہ بیمار ہے، کھانسی اس کو لگ گئی، سردی لگ گئی، وہ پھر رہا تھا آزاد، اپنی مرضی سے گھوم رہا تھا ادھر، سردی گرمی کا پرواہ کیے بغیر، وہ ہو گیا بیمار، نزلہ لگ گیا، کھانسی لگ گئی، بخار ہو گیا۔ سب بچوں کو ہوتا، کسی والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ وہ چونکہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیف اور پریشانی کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، فرماتے تھے کہ یہ میرے عملوں کی شامت ہے۔ کی فرماتے تھے؟ فوراً میں دعا بھی کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ بھی دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک، یہ بھی دعا پڑھتے تھے، یہ دعائیں بھی پڑھتے تھے، ساتھ علاج معالجہ بھی کرتے تھے، اللہ پاک شفا دے دیتا تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ لیکن تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ اور اپنے بڑوں اور اپنے نبی اور اپنے خدا کی طرف کسی کمی کی نسبت نہ کرو، کمی کی نسبت، کمی اور کوتاہی کی نسبت نہ کرو۔ صبح ایک آدمی بیٹھا تھا نا، وہ مجھے پوچھ رہا تھا بات کہ وہ یہ سنت ہے، پھر یہ بھی سنت ہے، یہ بھی بات ہے، پھر وہ بھی بات ہے۔ میں نے کہا تیری بد نصیبی میں کوئی شک نہیں ہے، تیری بد نصیبی میں شک نہیں ہے، عمر کے اس حصے میں بد نصیبی کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہا تھا، اپنی کرتوتوں کی طرف کوئی خیال نہیں ہے، دوسروں کی طرف اعتراض ہے۔ اور جو اپنے مشائخ پہ، اپنے اساتذہ پہ، نیک لوگوں پہ، کوئی بھی اللہ والے ہوں، انبیاء پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ اور خدا پر اعتراض کرتا ہے، اس کی بد نصیبی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا کسی بھی کمی کوتاہی اور برائی کی نسبت یاد رکھیں کہ جو قابل عزت اور قابل احترام ہستیاں آپ کی زندگی میں ہیں، بے شک وہ عام درجے کے لوگ ہیں،
لیکن آپ کے لیے قابل عزت اور احترام ہے، کسی کمی کوتاہی اور برائی کی نسبت ان کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی طرف کمی کوتاہی اور خرابی کی نسبت کرنا اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے، اور اپنی بربادی کو اپنے ہاتھوں سے خریدنا ہے، اپنی بربادی کو اپنے ہاتھوں سے خریدنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ کی طرف انبیاء علیہ السلام نے کمی اور کوتاہی کسی خدا نہ خاصہ ظلم اور زیادتی کی نسبت نہیں کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوسری جگہ جب سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام سے تھوڑی کوتاہی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ جیسے ہی اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی میرا معبود اور الہ عبادت کے قابل تیرے سوا اور کوئی، انت سبحانک، انت سبحانک، تو ہر قسم کی زیادتی، کمی، کوتاہی، نقص، عیب سے پاک ہے۔ وہ منزہ ہر نقص و زوال است، ہر نقص و زوال، کمی کوتاہی سے تو پاک اور منزہ و مبرہ ہے۔ منزہ و منزہ ہر نقص و زوال است، ہر قسم کی کمی کوتاہی سے تو انت سبحانک، انت سبحانک، تو پاک ہے ہر قسم کی زیادتی۔ انی کنت من الظالمین، کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی لاپرواہی ہوئی ہے، کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، وہ میری طرف سے ہوئی ہے۔ ظلم کی نسبت، اتنے بڑے عیب کی نسبت اپنی طرف کی، اور اللہ کی طرف پاکی اور پاکیزگی کی، تسبیح اور تحمید کی جو ہے وہ نسبت کی۔ ان الفاظ کی جو پاکیزگی ہے اور ان الفاظ کی جو قدر ہے اور ان الفاظ کا جو مقام ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ الفاظ جب ان کے، یہ دعا ان کی، یہ عاجزانہ درخواست جب ان کی سنی، تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے ان کو معاف فرمایا، ان کو معاف فرمایا۔ بلکہ یہ کہا کہ اگر یونس قیامت تک بھی یہ دعا مجھ سے نہ کرتے، ان الفاظ میں مجھ سے معافی نہ مانگتے، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ان کو وہاں سے آزادی نصیب نہ ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اتنا بڑا فائدہ ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا، اور اپنے رب کائنات کو اور اپنے رب کو جو ہے وہ کسی قسم کا مورد الزام نہ ٹھہرانے کا، کیونکہ ہمیشہ انسان کی اپنی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ اگر کمی کوتاہی نہیں تو کسی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت اس کے اوپر مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اس کے درجے اور مقام کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ قیامت تک کے لیے یونس علیہ السلام کا قصہ اس کے پیارے کلام میں زندہ ہو گیا نا، نہیں سمجھے بات؟ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے نا اس کے پیارے کلام میں۔ وہ لوگ اس مبارک نام سے، مبارک دعاؤں سے، ان مبارک الفاظ اور کلمات سے دعائیں مانگتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص فرمایا کہ اس دعا سے، اس دعا کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے میرے بھائی یونس کی دعا کو اللہ نے مقبول فرمایا۔ لہذا اس کے ساتھ دعا مانگا کرو، اس میں اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو منظور فرمائے۔ دعاؤں میں خیال کیا کرو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار تکرار سے پڑھا کرو، اور کہا کرو کہ اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام کی دعا، اس دعا کی برکت سے قبول فرمائے، اس کی مصیبت اور ان کی تکلیف کو دور فرمائے، میری بھی مصیبت اور تکلیف کو اس کے صدقے سے دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ پیغمبر علیہ السلام کی تائید کی برکت سے، وہ یونس علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ضرور کامیابی ہوگی۔